بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ملکہ زبیدہ جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی، ان کے کہنے پر دمشق کو فتح کرنے کے بعد مصر پر اپنی حکومت قائم کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے تمام نظام کو، جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، جس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جاسوسوں کا دستہ تیار کیا اور جاسوسوں کے دستے میں تقریباً 300 ماہر جاسوس شامل کیے تھے۔ ان جاسوسوں کا کام پورے مصر شہر میں پھیل کر مختلف بازاروں، گلیوں، محلوں اور قبائل کے رسم و رواج، تجارت اور سلطنت کے امن کا معائنہ کرنا اور اپنی رعایا کا اپنی سلطان کے بارے میں اظہار خیال معلوم کرنا تھا۔ وہ جاسوس کوئی عام جاسوس نہیں تھے، وہ جاسوس تاجروں کے ساتھ تاجر بن جاتے، بازاروں میں گاہکوں کے ساتھ گاہک بن جاتے، سپاہیوں کے ساتھ سپاہی بن جاتے، لیکن ان جاسوسوں پر کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوا، کیونکہ جاسوسوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جاسوس جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے بھی رہ سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کی سلطنت کے بارے میں بہت اہم معلومات ملتی رہیں، اور سلطان کے حکم پر سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا گیا، اور سلطان کے حکم کے بعد چند دنوں میں مصر کی سلطنت کا سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ چند دن گزرے کتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود ایک جاسوس چل کر آیا، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خبر دی، اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر دیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور، دمشق شہر میں ایک ایسا قبیلہ ہے جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ وہ قبیلہ زمینی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قبیلے کے بازار سے پورے مصر شہر کے تجارت کے قافلے اسی قبیلے کے بازار سے گزر کر پورے مصر شہر کے بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس قبیلے پر سرداری کرنے والا سردار نام کا مسلمان ہے، لیکن اس کا کردار ہسائیوں یا یہودیوں سے کم نہیں۔ وہ مسلمان تاجروں سے دگنا موصول ٹیکس لیتا، اور مزید سلطان کو یہ بھی بتایا کہ وہ ہسائی تاجروں سے موصول نہیں لیتا، کیونکہ ہر سال اس سردار کو سائی تاجر تحفے میں خوبصورت اور حسین و جمیل کنیز دے کر جاتے ہیں، اور وہ سردار ہسائیوں کے قافلے کا موصول مسلمان تاجروں سے دگنا وصول کرتا ہے۔ اگر تاجر دوسرے راستے سے قافلہ لے کر جائیں تو جنگل پہاڑوں میں چھپے ڈاکوؤں کو قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیتے ہیں، اور وہ سردار اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور سردار کی سب سے بڑی اور بری عادت یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے اختتام پر اپنے قبیلے میں ایک جشن منعقد کرتا ہے، اور میلے میں اپنے تمام قبائل کی عورتوں کو ننگے سر رقص کروایا کرتا ہے، اور اس کی گندی عادت کو دیکھ کر ارد گرد کے قبائل کی عورتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اس قبیلے کی سردار کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنے قبائل سے ہجرت کر کے شامل ہو گئی ہیں، اور تمام ارد گرد اور رسم و رواج ان قبائل میں اس قبیلے کے پائے جانے لگے ہیں۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا حیران پریشان ہو گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے رقص اور موسیقی سے سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا۔ علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس قبیلے کو نست و نبود کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بتایا کہ حضور، اس قبیلے کو فتح کرنا بہت مشکل ہے، اس قبیلے پر جس نے حملہ کیا وہ پچھتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے پاس اس قبیلے کی فوج سے 10 گنا زیادہ سپاہی موجود ہیں، تو کیا میں اس قبیلے کو فتح نہیں کر سکتا؟ تو جاسوس نے کہا، حضور، اس قبیلے پر آپ سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوجوں نے کئی بار حملہ کیا، لیکن اس قبیلے کے سردار کے پاس کوئی ایسا خفیہ راز ہے، کوئی ایسا خفیہ فوج ہے جو دکھنے پر نہیں دکھتی، لیکن جب ان سے جنگ کی جائے تو میدان میں جنگ میں ایک بھی جگہ آپ کو 10 نظر آئیں گے، اور پھر ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبیلے کے پاس سپاہی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ پھر جاسوس نے کہا کہ حضور، اگر ہم نے اس قبیلے پہ حملہ بھی کر دیا تو اس قبیلے پر حملہ کرنے کی وجہ سے ارد گرد کے تمام قبائل آپ کی سلطنت پر باغی ہو جائیں گے، اور ان تمام قبائل کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا۔ اتنی نازک صورتحال میں اگر ہم نے ان قبیلوں پر حملہ کیا تو حالات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گی۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مزید پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کام کیا جائے کہ اس سردار کو اپنے ان غلط راستوں سے روکا جائے اور اس قبیلے کو تمام قبائل کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر چلنے کا حکم دیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، وہ سردار بہت ہی ظالم و سنگ دل ہے اور کبھی بھی آپ کے بتائے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ سردار سپاہیوں کے لحاظ سے کافی طاقتور اور دولت کے لحاظ سے وہ بہت طاقتور ہے، لہٰذا اس پر ایک ایسی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا کہ تمام قبیلے والے ہم سے باغی نہ ہوں۔ یہ سن کر جاسوس نے کہا، حضور، جب تک ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ جنگ کے وقت اس سردار کے پاس آخر سپاہی اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں تو تب تک ہم اس سردار کو شکست دے نہیں سکتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس سے پوچھا کہ اس قبیلے میں تقریباً کتنے خیمے موجود ہیں؟ اس نے کہا، حضور، وہ قبیلہ سینکڑوں خیموں پر نہیں بلکہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے۔ اس قبیلے کی آبادی تقریباً 20,000 افراد سے زائدہ ہے اور اس قبیلے کے سردار کے پاس بھاری تعداد میں سپاہی موجود ہیں، لہٰذا اس کی طاقت اور اس کی فوج کی وجہ سے ارد گرد کے تمام قبائل اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور، میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس قبیلے کے سردار کو بھی نست و نبود کر دیں گے اور اس سارے قبیلے کے سپاہیوں کو اپنے قابو میں کر لیں گے، اور اسے نہ صرف آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس قبیلے کے سارے کا سارا نظام بھی ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، اگلے مہینے وہ قبیلے کا سردار ہر سال کی طرح میلے کا انعقاد کرنے والا ہے اور ہم اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے میلے والی رات اس قبیلے میں گھس جائیں گے اور رات سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس سردار نے اتنے سپاہی کہاں سے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سارا معاملہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیز سن رہی تھی۔ جب اس نے ساری باتیں سنی تو اس نے سلطان کے پاس آ کر کہا، حضور، میری زندگی کا مقصد آپ کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خفیہ طریقے سے اس قبیلے میں اس سردار کی کنیز بن کر داخل ہو جاؤں گی اور میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی اور میلے والے دن میں ہی اس سردار کو اس کی موت کی طرف لے جاؤں گی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو کہا، میں عورتوں کو کبھی جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ ہماری گردنیں بھی کٹ جائیں تو میں پھر بھی ایک عورت کے سہارے پر ایک سردار پر حملہ کیسے کر سکوں گا؟ یہ سن کر اس کنیز نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی قسم دے کے کہا، حضور، مجھ پر بھروسہ کریں، میں سردار مجھے غلط خیال سے چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ سردار مجھے غلط خیال سے چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر میں آپ کے کام نہ آئی تو میرے اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کنیز کی دلیری اور پختہ ایمان کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ، وقت گزر رہا ہے۔ اس کنیز نے پتہ لگایا کہ وہ سردار آخر اتنے سپاہی جنگ کے وقت کہاں سے لے آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضور، میں اس سردار کے آہستہ آہستہ خیمے تک پہنچ گئی ہوں اور یہ راز سردار کے خیمے میں موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سردار نے اپنے خیمے کے نیچے ایک سرنگ کھدوائی اور وہ سرنگ زمین کے نیچے ایک بہت بڑے تہ خانے میں کھلتی ہے اور اس تہ خانے میں اس نے سلطان کی فوج کے برابر سپاہی تہ خانے میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی بادشاہ یا سلطان اس قبیلے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس تہ خانے سے نکال کر اس سرنگ کے ذریعے حملہ آوروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے ہٹنے کو مجبور کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قبیلے کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے تڑپنے لگے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کے لیے ایسی چال چلی کہ تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی سے حیران ہوگی۔ وقت گزرتا رہا، مقررہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر مل گئی کہ آج رات اس سردار نے بہت بڑے میلے کا منعقد کیا ہے جس میں نہ صرف اس قبیلے کی عورتیں رقص کریں گی بلکہ ارد گرد کے تمام چھوٹے بڑے قبائل کی عورتیں اس جشن میں شریک ہوں گی اور تمام مردوں کے سامنے رقص کیا جائے گا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے کہا،
اگر میں نے آج رات اس سردار کا سر نہیں کاٹا تو مجھ پر یہ زمین حرام ہوگی۔ دوسری طرف سلطان کی بھیجی گئی کنیز اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس سردار کی سب سے قریبی کنیز بن گئی۔ جب میلے کی رات کے وقت وہ سردار جشن کی تیاری کے لیے اچھا لباس پہن رہا تھا تو اس وقت سلطان کی بھیجی ہوئی بہادر کنیز نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کو اس سردار کے خیمے میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا، اور جیسے ہی سلطان کے سپاہی سردار کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سردار کو رسیوں سے باندھ کر اسی خیمے میں چھپا دیا اور پھر سرنگ میں موجود سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر لوگ قبیلے میں جشن کی تیاریاں کر رہے تھے تو اسی قبیلے کے نیچے سرنگ کے تہہ خانے میں سلطان کے سپاہی سردار کے سپاہیوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ سردار رسیوں میں باندھا چیخ چلا رہا تھا، لیکن وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کی آواز کسی تک نہیں جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس پہن کر جب سردار کے خیمے سے نکلے تو تمام لوگ حیران و پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگے۔ ناچنے گانے والی عورتیں اپنے آپ کو پردے میں چھپا لیا اور ایک دوسرے کے سائے میں چھپنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناچتے ہوئے دیکھ لیا اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے سردار کے سارے سپاہی وفادار ہیں، لیکن تمہارا سردار اس وقت قتل ہو چکا ہے اور اس کے سارے سپاہی خون کے تالاب میں ڈوب رہے ہیں۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تم میری اطاعت کو قبول کر لو یا پھر اپنے سردار کی طرح موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہر سپاہی کے خیمے میں بارود کو بھر دیا ہے اور تمہارے انکار کرنے کے بعد تمہارے سارے خیمے اڑا دیے جائیں گے۔ جب یہ بات سلطان نے کہی تو سردار کے تمام سپاہیوں نے تلواریں سلطان کے حوالے کر دیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت قبول کر لی، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی اور کنیز کی مدد سے اس سردار کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اور پہلے جس قبیلے میں جس جگہ پر عورتوں سے رقص کروایا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلے کو فتح کرنے کے بعد اسی جگہ پر ایک مدرسہ کھولا